پھر اس قرآن کا مقصود کیا ہے؟ وہ ہدایت ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب کی پہلے اللہ نے ضمانت دی کہ یہ ہر شک و شبہ سے بالا تر کتاب ہے۔ دنیا میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، نہ بولنے والا نہ لکھنے والا۔ انبیاء کے سوا بڑے سے بڑا علامہ ہو بولنے میں خطا کھائے گا، بڑے سے بڑا علامہ ہو لکھنے میں خطا کھائے گا، صرف میرے رب کا انبیاء اور میرے رب کا کلام ہر خطا سے پاک ہے۔ تو یہ کس لیے ہے؟ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے۔ ہدا چونکہ عربی زبان ان کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی سبحان اللہ انہی کے استعمال کے مطابق جب قرآن کو اتارا تو وہ ہل کے رہ گئے۔ ہدا ویسے تو کہ سیدھا راستہ، لیکن ہدا اس چٹان کو کہتے ہیں جو سمندر میں ابھری ہوئی ہو، پانی سے باہر نکلی ہوئی۔ سمندر کے اندر بے شمار پہاڑ ہیں جو ہمارے زمینی پہاڑوں سے زیادہ ہیں، تو کہیں کہیں وہ اوپر نکل آتے ہیں، اور ان پر جب سورج کی چمک پڑتی ہے تو وہ چوٹیاں روشن ہو جاتی ہیں۔ اس روشن چوٹی کو عرب جب سفر کرتے تھے یا دوسرے بھی جب بحری سفر کرتے تھے تو ان کو نشانی بناتے تھے کہ یہ پہاڑ کی چوٹی فلاں جگہ کا پتہ بتاتی ہے، یا سمجھیے جدہ کا پتہ بتاتی ہے، یہ یمبو کا پتہ بتاتی ہے، یہ خلیج عقبہ کا پتہ بتاتی ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو ہدا اس پہاڑ کی چوٹی کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر بحری جہاز اپنی سمت اور راستے کو صحیح کرتے تھے اور منزل تک پہنچتے تھے۔ تو اللہ نے اس کتاب کو ہدا فرمایا ہے کہ انسانی سمندر میں انسانی زندگی کی کشتی کے لیے، میں پھر دہراتا ہوں، انسانیت کے سمندر میں انسانی زندگی کی کشتی کے لیے یہ جو قرآن ہے یہ وہ چوٹی ہے پہاڑ کی جس سے تم راستہ پاتے ہو اور جس سے تم اپنی منزل تک پہنچتے ہو۔ ایک مقصد تو اس کا یہ ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے قرآن بتائے گا، کیا نہیں کرنا قرآن بتائے گا۔ جو کہا گیا وہ کر لو، جس سے روکا ہے وہ چھوڑ دو۔ دوسرا، قرآن کا مقصود کیا ہے؟ ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے، جس کو امت آج بھلا چکی ہے۔ مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں۔ مدت ہوئی، پرندہ پنجرے میں بند تھا، جب شکاری نے اس کو کھولا پنجرے کا دروازہ اور کہا کہ جاؤ آزاد ہو، تو وہ کہتا ہے تاب پرواز نہیں، میں اڑ نہیں سکتا، تم بہت چھوٹی عمر میں مجھے پکڑ کے لائے تھے میرے گھونسلے سے، راہ چمن یاد نہیں، اور مجھے یہ راستہ بھی معلوم نہیں کہ میرا گھونسلہ کس چمن میں تھا، کس درخت پہ تھا، کس شاخ پہ تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس وقت امت خواہشات کے پنجرے میں اس طرح بند ہوئی ہے کہ راہ چمن یاد نہیں، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سورہ ابراہیم کے آخر میں ھذا بلاغ للناس، یہ لہجہ ہے قرآن کا، یہاں ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ انہیں خبردار کیا جا سکے، وَلِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لیں، أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، کہ ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی معبود ہے، ایک ہی الہ ہے، ایک ہی مدد کے قابل، ایک ہی پکارے جانے کے قابل، ایک ہی ہے جس کو پکارنا بھی ہے، بلانا بھی ہے، مانگنا بھی ہے، جھولی بھی پھیلانی ہے۔ یہ اس کا دوسرا مقصد ہے۔ اس امت کو ایسا نبی ملا جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی اللہ بھیجتا ہے، خود بخود کو انسان نبوت کا دعویٰ کرے تو اس سے وہ نبی نہیں بنتا ہے۔
تو نبی اللہ بھیجتا ہے اور اللہ پسند کرتا ہے، تو ہمارے نبی آخری ہیں، لہٰذا اس کتاب کا پیغام دنیا کو پہنچانا ہم سب کے ذمہ ہے کہ ہم انہیں بتائیں کہ بھائیو آگے ایک زندگی آ رہی ہے۔